آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست مدینہ کا ایک دوسرا ونگ تھا، وہاں رہنے والا دوسرا طبقہ وہ مائنورٹیز کا تھا، وہ نان مسلمز کا تھا، جن کو یہود مدینہ کہا جاتا۔ اگر ہم انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اور دیگر انسائکلوپیڈیا سے جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں آباد جتنے قبائل تھے، جتنے ٹرائبس تھے، جتنی ریاستیں تھیں، جتنے باشندے تھے، ان کی ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 12 سے 14 ہزار بنتی، اور اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں وہ اوس اور خزرج کے قبائل سے تعلق رکھنے والے مؤمنین اور مسلمین تھے، اور پھر 7 سے 8 ہزار کی تعداد میں وہ یہود کے قبائل تھے۔ اور ان میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود قبائل کو سمبولیکلی یہود بنی اوف سے مخاطب کیا اور فرمایا یہ جو میں امت کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، that was the first time ever delivered by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس یونٹی اور امت کے کانسیپٹ میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ یہود مدینہ کو بھی شامل کر دیا، اور فرمایا ان یہود بنی اوف امۃ مع المؤمنین للیہود دینہم وللمسلمین دینہم موالیہم وانفسہم۔ یہ آرٹیکل 30 کی بات کر رہا ہوں میں، چونکہ اس کانسیپٹ کو جوڑ کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آرٹیکل 30 آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ لے آیا۔ اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود بنی اوف ہیں اور ان کے دیگر قبائل، ان کے حقوق کی ذمہ داری بھی محمد رسول اللہ کے ذمے ہے، ان کے واجبات کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے، ان کی عزت، مال، آبرو کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود بنی اوف مؤمنین اور مسلمین کے ساتھ مل کر ایک یونٹی، ایک امہ بنا رہے ہیں، اور پھر فرمایا یہ کیا ہوں گے؟ سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اجتماعیت میں، وحدت میں امت ہوں گے۔ اور پھر آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں تک نہیں رہنے دی، بلکہ ان کے الائز، وہ قبائل، ایک چیز میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں شروع میں، کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور مدینہ بنایا اور مارز وجود میں آیا، اس وقت یثرب کے ارد گرد 14 مختلف قبائل اور ریاستیں اپنا وجود رکھتی تھیں، وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی تھیں، ان کے ہاں اپنا ایک سسٹم تھا، ان کے ہاں اپنی مینجمنٹ تھی، اپنی ایڈمنسٹریشن تھی، وہ اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ تھے، ان کا ایک رئیس، ایک صدر ہوا کرتا تھا جو ان ریاستوں کو، ان قبائل کو سنبھالا کرتا تھا۔ جب دستور مدینہ مارز وجود میں آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 ریاستوں کو اور قبائل کو شامل کیا، اور ان کی توثیق کے ساتھ، ان کے اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ریاست مدینہ کا آئین مارز وجود میں آیا۔ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جب امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، میں ایک بات صرف آپ کے نالج میں شیئر کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب امریکن کانسٹیٹیوشن، جب فیلاڈیلفیا کنونشن کے بعد جب وہ کانسٹیٹیوشن آف امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جب وہ ڈکلیئر ہو رہا تھا، مارز وجود میں آ رہا تھا، تو جتنی ریاستیں مل کر امریکن کانسٹیٹیوشن بنا رہی تھی ان کی تعداد 9 تھی، اور وہ ریاستیں جو مل کر دستور مدینہ بنا رہی تھی ان کی تعداد 14 تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مزید آرٹیکلز کے ذریعے سے پھر یہود کے قبائل کے ساتھ جو دیگر قبائل تھے جو ان کی ذیلی ریاستیں تھیں، ان کی ذمہ داری بھی خود لے لی اور ان کو بھی امت کے کانسیپٹ میں شامل کر لیا، اور یہاں فرمایا اور اس کی توسیع کر دی،
امت کے کانسیپٹ کو مزید وسعت عطا کر دی اور فرمایا ان الیہود بنی نجار مثل ما لیہود بنی اوف، کہ بنی نجار کے یہود کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کو دے دی. یہ انٹرا ریلیجس رائٹس کی بات ہو رہی ہے، رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا کہ بنی حارث کے یہود کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنو اوف کے ہوں گے. پھر فرمایا بنی جشم کے قبائل کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے. پھر بنی سائدہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے، اور بنی شتیبہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے. یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز واضح کر دی، جو ملٹی کلچرل سوسائٹی، ملٹی ایتھنک سوسائٹی جو دستور مدینہ کی چھتری تلے ڈیولپ ہو رہی تھی، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والے جمیع مذاہب کو آپ نے امت کے کانسیپٹ میں شامل بھی کر لیا. مسلمانوں کو، یہود اور نصارہ کو، سب کو ایک یونٹی میں پڑو دیا، ایک یونیفارمٹی میں پڑو دیا، ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں شامل کر لیا، ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا حصہ بنا دیا، اور ساتھ ایک عظمت والی بات کر دی. فرمایا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ. یہاں پر پھر ان کے ریلیجس رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کر دیا. فرمایا یہاں پر جو آپ کی یونٹی ہے، جو امت کے کانسیپٹ کے تحت میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، یہ آپ کے مال، اسباب، معاملات، آپ کے کسٹمز، آپ کے کنونشنز، آپ کے سسٹمز کو پروٹیکٹ کرے گا. مگر جہاں دین کی بات ہے، آپ دین کے معاملے میں آزاد ہیں، جیسے مسلمان اپنے دین کے معاملے میں آزاد. آپ نے فرما دیا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، یہاں فریڈم آف ریلیجن کی بات ہو رہی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے. فرمایا اپنے مذہبی تہوار اور اپنے دین اور اپنی عبادت کے حوالے سے انہیں انڈیپینڈنس عطا کر دی.